اللهم صل على محمد وآل محمد. قبولیت کے لیے بھرپور صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے مرحومین کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، اہل خانہ کے مرحومین کے لیے بلند ترین ان کی مغفرت کے لیے صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا قلیلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق نادی علی مظہر العجائب تجدہ معلق فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرا مالک ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ہم پر بہت مہربان ہے، شفیق ہے. میرا وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں اس عزاداری کی توفیق عطا فرمائی ہے. عزاداری با مقصد ہو تو زندگیوں کو سنوار دیتی ہے. آپ کی خدمت میں ہر سال با توفیق مولا یہ عرض کرتی رہتی ہوں کہ جب آپ عزاداری کے لیے آتے ہیں اور خصوصی طور پر ان ایام میں شہادت تک کے جو ایام ہیں یہ ہمارے نزدیک انتہائی غم اور رنج کے ایام ہیں. بہت ہی زیادہ شدت سے گریہ کرنے کو جی چاہتا ہے، آنسو ابل آتے ہیں. ان ایام میں خصوصاً جب آپ فرش عزا بچھاتے ہیں، جانتے ہیں فرش عزا کیا ہے؟ یہ مجالس عزا کیا ہے؟ یہ تعزیت سے، یہ لفظ تعزیت کرتے ہیں جب کسی کو. آپ اکثر یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پوری بچھا کر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ آتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ پوری بچھائی جاتی ہے اور اس کو ہم فرش عزا کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر تعزیت کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول کو کبھی پرسہ نہیں دیا گیا تھا، ان سے تعزیت نہیں کی گئی. آپ جانتے ہیں رسول پاک کے وصال کے بعد بھی کسی نے آ کر بی بی سے افسوس نہیں کیا تھا، تعزیت نہیں کی تھی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کی، یہی ہوا. اور کہا جاتا ہے کہ جو ایام فاطمہ ہیں اور جو بی بی زہرا کے ساتھ ہوا تھا دراصل وہ آغاز تھا کربلا کا. اب یہ 61 ہجری تک پہنچ کر جو کچھ ہوا اور وہاں پر لاشیں گرائے گئے، سب مردوں کو شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کے بچے تک کو. لیکن
لیکن جب شام ہوئی صرف خواتین اور بچیاں رہ گئیں تو کسی نے آ کر یہ نہیں کہا تھا، تعزیت نہیں کی تھی، نہ بعد میں کسی نے کی تھی۔ اس پرسے کو وہ ترسے ہوئے لوگ، اس تعزیت کو چاہنے والے لوگ ہیں، اور اکثر گلا کر کے یہ کہتے ہیں ہم سے کسی نے پرسا نہ، کسی نے ہمیں پرسا نہ دیا، کسی نے ہم سے تعزیت نہ کی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ بیویاں ہر گھر میں آتی ہیں پرسا لینے کے لیے، ان کو اتنا پسند ہے کہ ان کو پرسا دیا جائے، ان سے تعزیت کی جائے۔ تو جب آپ کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کو اپنے کام نہیں کہتے، آپ ان سے اپنی غرض نہیں طلب کرتے۔ یہ کم از کم شہادت تک کے دنوں تک اپنے آپ کو پابند کر لیا کرو۔ اجتماعی دعائیں تو ہم اکٹھے کر لیتے ہوتے ہیں کہ بے اولاد کو اولاد صالح ملے، عزادار اولاد ملے، بیمار کو شفا، یہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی ذاتی ہو تو وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، جس درد سے جو آ کر بیٹھتا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں قربتاً اللہ ہوتی ہے، تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کے نام پر جان دینے والوں کے لیے، ان کا غم کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں کو بھول جایا کریں، اور خصوصاً کل شب عاشور ہوگی، 9 محرم ہوگی، تو وہ جو شب ہوگی سلام نہ بھیجیں، سے لے کر روز عاشور تک سلامتی ختم ہو گئی، جہاں اہل بیت رسول پر سے سلامتی ختم ہو گئی، نہ سلام اور نہ ہی کوئی اپنے حق میں اپنے لیے کوئی دعا کرنا، فقط ایک ہی دعا، کبھی بے لوث ہو کر تو آئیں گے، یہ سوچ کرنا ہے یہاں ہم آئیں گے ہم یہ لے کر جائیں گے، ہم یہاں آئیں گے یہاں بیٹھ کے یہ دعا کریں گے ہماری پوری ہوگی، ہوتی ہے، لیکن بس یہی سوچئے کسی کے جنازے پر جاتے ہیں، کسی کے یہاں افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر کیا تھوڑی دیر کے بعد اس کو کہتے ہیں میری ذرا ضرورت ہے، آپ مجھے تھوڑا سا قرض دے دیں گے، یا وہ آپ ذرا اپنا برتن مجھے دینا تھوڑی دیر کے لیے ادھر، یا آپ اپنے فلاں چیز مجھے دے دیں، یا آپ کے پاس تو یہ چیز فالتو ہے آپ یہ مجھے دے دیں، شرم آتی ہے نا، اپنے جیسے عام انسانوں سے ایسا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو ان ہستی ہاں اپنے آپ کو بھول کر آئیں، فقط اس لیے آئیں کہ مادر حسنین کو پرسا دینا ہے، مادر حسنین سے تعزیت کرنی ہے، ہم اس لیے فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہے، اور اگر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں پوری ہوئی ہماری تو پھر اس کی مرضی ہے، اس کی مصلحت ہے، پھر وہی بات بتاؤں گی نا جو مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب میری کوئی دعا پوری ہو جاتی ہے، میری کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن اگر پوری نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر پوری ہوتی تو وہ میری مرضی تھی، پوری نہیں ہوئی یہ رب کی مرضی، اس لیے اس فرش عزا کی بڑی توقیر، بڑی اس کی عزت کیجیے۔ مومنات آپ جانتی ہیں کہ ہم دور امامت حسین یعنی جو مقدمات کربلا کے واقعات ہیں ہم ان کو لے کر چل رہے تھے، 50 ہجری سے لے کر کوشش یہی تھی کہ 61 ہجری تک پورا ہو جائے۔ پچھلی مجلس میں ہم 59 ہجری تک پہنچ چکے تھے، بلکہ 59 سے 60 تک آ گئے تھے، 60 ہجری تک، کہ جب مرگ معاویہ ہو جاتی ہے اور طلب کیا جاتا ہے، بیعت کو طلب کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور جب وہ اس کا جواب ان کی مرضی کے مطابق نہیں دیتے تو ایک تو گورنر مدینہ بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے اور امام حسین پھر مدینہ سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج اب ہم لے کر چلیں گے اس سلسلے کو کہ جب وہ مدینہ سے رخصت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں سے رخصت لیتے ہیں، نانا جا رہا ہوں، نانا جان جو طفلی میں ایک وعدہ کیا تھا وہ نبھانے کے لیے جا رہا ہوں، نانا آپ کی قبر سے جدا ہو، یہ ایک
بالکل آزمائی ہوئی بات ہے اور ایک ذاتی تجربہ ہے. جب پہلی بار مدینہ جانا نصیب ہوا وہی وقت میرے ذہن میں آ گیا. کئی برس پہلے کی بات ہے کہ مدینہ جانا نصیب ہوا. مدینے میں 8 دن کا قیام تھا. 8 دن کا قیام کر کے جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، جب وہاں سے آنے لگے اور پتہ تھا کہ اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور یہاں سے اب ہم مکہ چلے جائیں گے، تو جب وہاں سے آنے لگے تو آتے ہی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے رسول پاک کی قبر کو کہ اب ہم جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کب نصیب ہو. پتہ بھی نہیں چلا کہ آگے پلر سے لگنے لگی. اور اس وقت جو دل کی کیفیت تھی ایسا جیسے کسی نے دل کو دبوچ لیا ہو مٹھی میں. اس وقت اچانک خیال آیا ہم عام ترین انسان، کم ترین، فقط چند دن یہاں رسول اللہ کی شفقت میں گزارے، ان کی قبر کے سائے میں گزارے، ان کے شہر میں گزارے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ جاتے ہوئے آنسو تھم نہیں رہے. تو حسین کیسے گئے ہوں گے؟ حسین اپنے وطن کو چھوڑ کر کیسے گئے ہوں گے؟ اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ کر کیسے گئے ہوں گے؟ ان گلیوں کو چھوڑ کر جن میں پلے بڑے کیسے گئے ہوں گے؟ اپنی ماں کی قبر کو، اپنے بھائی کی قبر کو چھوڑ کر کیسے گئے ہوں گے؟ جہاں ساری زندگی گزری کیسے گئے؟ قدم قدم پر وہ ہمیں یاد آتے ہیں اگر ہم انہیں دلوں میں اپنے واقعی زندہ رکھیں. کہتے ہیں اس کے بعد مولا حسین گئے جنت البقیع، بھائی کی قبر پہ گئے. بھائی سے کہا کہ اکیلا ہوں، جا رہا ہوں بھائی. اور کہتے ہیں اس کے بعد ماں کی قبر کی طرف ایسے بڑے جس طرح چھوٹا بچہ، بچھڑا ہوا بچہ ماں کی طرف بڑھتا ہے. جا کر ماں کی قبر سے لپٹ گئے. اماں، حسین جا رہا ہے. اماں حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اماں حسین واپس نہیں آئے گا. ایسا لگتا ہے کہ یقیناً قبر سے آواز آئی ہوگی کہ حسین کیا سمجھتا ہے تو جائے گا تو کہ ہمیں قبر میں آرام سے رہو. مدینہ سے باہر جائے گا، میں بقیہ سے باہر آؤں. میرے حسین رخصت ہو گئے. کہتے ہیں کس طرح سے وہ چھوڑ کر تمام بنو ہاشم کو لے کر کہتے 28 رجب کی فجر کو روانہ ہو گئے. جب وہ روانہ ہوئے تو محمد بن حنفیہ وہ ان کے بھائی جو اس وقت جنگ میں زخمی ہونے کی وجہ سے جانے کے قابل نہیں تھے اور وہاں پر وہ موجود تھے، ان کو وصیت کی، خط لکھا کہ میرے بھائی اس طرح سے میں لے کر جا رہا ہوں. کہتے ہیں محمد بن حنفیہ نے جواب دیا، سمجھانے کی کوشش کی، کہنے کی کوشش کی کہ بھائی نہ جانا، بھائی وہاں نہ جانا، بڑے ظالم ہیں، بہت بے وفا ہیں. امام نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میرا جانا لکھا ہے، مجھے جانا ہے. کہتے رخصت ہونے لگے. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد بن حنفیہ یہ افراد ساتھ نہیں تھے، یہ لوگ رخصت ہو گئے. کہتے ہیں
کہ ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں رسول پاک کی قبر پہ جانا چاہتا تھا. میں قبر پہ گیا اور فجر کی نماز ادا کر کے میرا جی چاہا کہ میں ذرا ارد گرد دیکھوں پھروں. میں چلتے ہوئے ایک طرف گیا تو دیکھا کہ کچھ اونٹ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, کچھ گھوڑے وہاں پر کھڑے ہیں, گویا ایک قافلہ تیار ہے. تو میں ایک طرف رک گیا کیونکہ میں نے کچھ پردہ نشینوں کو آتے ہوئے دیکھا. آتے گئے اور وہ سوار ہوتے گئے. تو میں نے ایک شخص سے جو قریب آ کے کھڑا ہوا, میں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ محلہ بنو ہاشم ہے. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی بہت معزز لوگ دکھائی دے رہے ہیں. کہا ہاں یہ بنو ہاشم ہیں, یہ آل رسول ہیں. وہ شخص بتاتا ہے میں نے دیکھا جب سب سوار ہو گئے تو دروازہ کھلا اور دو بیویاں باہر تشریف لائی. جب وہ باہر آئیں, پردہ پوش بیویاں تھیں. پہلے کہتے فوراً جتنے نوجوان کھڑے تھے, اور اس قدر خوبصورت وہ نوجوان تھے, وہ کھڑے تھے, ایک دم وہ بجلی کی سرعت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے. کسی نے اپنا کندھا پیش کیا, کسی نے اپنا بازو آگے کیا, کسی نے ہاتھ آگے سوار کرنے کے لیے. وہ بیویاں اس عز و شرف کے ساتھ سوار ہوئی. سواری کا منظر بتانا ہی کافی ہے. یہ جب دیکھا کہا یہ کون سی بزرگ خاتون ہے کہ جن کے لیے اتنے افراد فوراً آگے بڑھے. کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں, زینب ام کلثوم ہے, ہماری میں بٹھایا گیا. کہا یہ جو آگے بڑھے تھے, کہا یہ چاند سے چہرے والے قاسم ابن الحسن تھے. یہ کڑیل جوان 18 سال کا علی اکبر ابن الحسین ہے. اور یہ جو ایک جوان کھڑا تھا حسین جیسا, یہ ان کا بڑا بیٹا سید سجاد ہے. اور وہ جو وجیح جوان ہے 32 سال کا بھائی عباس, اور جو انتہائی معزز ہستی دکھائی دی, یہ حسین ابن علی ہے فرزند رسول. بڑی شان سے قافلہ روانہ ہو گیا. کہتی ہے رستے میں مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے ایک شخص ملا, عبداللہ ابن مطیع. کہنے لگا امام کہاں کا قصد ہے؟ کہا مکہ جا رہا ہوں. تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تو یہاں کھیتی باڑی کر رہا ہوں, تو آپ سے ایک کام ہے, اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ایک کام تو کر دیجئے. کہا کہو. یہ جو کنواں ہے اس کا پانی صحیح نہیں ہے, کھارا پانی ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس کا پانی اس قابل ہو جاتا کہ میری فصلیں سیراب ہو جاتی. امام نے وہاں پر رکے, دعا کی, پانی میٹھا ہوا. اس کے بعد امام نے کہا ہم جا رہے ہیں اور ہم جو بھی ہمیں راستے میں ملے گا ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا تو ارادہ یہاں پر کھیتی باڑی کرنا. ہمدردی کی, آپ جا رہے ہیں اور اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ دینے کو تیار ہیں. مکہ پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ 28 رجب کو روانہ ہوئے تھے اور 3 شعبان کو مکہ میں پہنچ گئے تھے. مکہ میں پہنچنے کے بعد کا جو وقت ہے وہ غالباً نہیں بلکہ یقیناً 4 ماہ اور 5 دن کا ہے. اتنا عرصہ امام نے مکہ میں قیام کیا. اگر کسی مدینے والے کو یہ رنج ہوتا, بہت کڑوی بات ہے, لیکن سوچئے
اگر کسی کو یہ رنج ہوتا کہ آل رسول یہاں سے چلے گئے، نبی کا بیٹا یہاں سے چلا گیا، خوشی سے تو نہیں گیا، ساتھ دینے کے لیے بڑا وقت تھا، یہ 4 ماہ 5 دن وہاں قیام کیا اور وہاں بیٹھے رہے، اور یہاں سے جو رہ گئے تھے، جو جیسے یہاں پر عبداللہ ابن جعفر طیار رہ گئے تھے، محمد بن انبیاء تھے، جب آتے جاتے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، بہت سے لوگ جاتے تھے آتے تھے، لیکن اگر وہ چاہتے تو ساتھ دیا جا سکتا تھا، مگر ساتھ نہیں دیا کسی نے۔ بڑی غور طلب بات ہے نا، مدینے سے وہی جو خانوادہ لے کر چلے تھے وہی ساتھ، اور جب مکہ سے روانہ ہوئے تو وہی لوگ جو مدینہ سے مکہ ساتھ آئے تھے، جو چند افراد کا اضافہ ہوا وہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے کوفہ کے لیے، اس رستے میں آ کر وہ چند افراد ملے تھے جو بھی وہاں کوفہ سے آئے تھے، وہ کے رستے بند تھے، وہ کسی طرح سے کر کے بالآخر کربلا پہنچ گئے تھے، اور کچھ کربلا سے پہلے ابھی 2-3 منزل رہتی تھی تو آ کر وہاں پر مل گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے مدینہ اور مکہ، یہ جو اہل حجاز ہیں یہ شروع سے ہی حسد میں مبتلا تھے، اہل بیت رسول کے خلاف، آل رسول کے خلاف، آل علی کے خلاف، اولاد علی کے خلاف۔ امام نے پھر بھی اپنا فرض نبھایا، مکہ میں رہے، اور مکہ میں انہوں نے وہاں پر جب قیام کیا، کیونکہ مکہ جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا ملت اسلامیہ میں، رکھتا ہے اب بھی، تو لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، حج کا تو وہ وقت نہیں تھا لیکن عمرے کے لیے لوگ آتے رہتے تھے، اور جب وہ وہاں پر آتے تھے مختلف اقوام کے، مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے، ہر ایک سے امام حسین خود جا کر ملتے تھے، حق کی دعوت دینا ہوتی تھی نا، حق کی دعوت دینے کے لیے وہ رک کے خود بیٹھتے نہیں تھے بلکہ وہ دعوت دینے خود جاتے تھے، اور اکثر کو بلایا کرتے تھے، اگر کوئی آ جاتا تھا تو ٹھیک، نہیں آتا تھا تو خود جاتے تھے دعوت دینے کے لیے کہ دیکھو یہ حالات ہیں، سب بتاتے تھے۔ وقت گزرا، شعبان کا مہینہ گزرا، کیونکہ یہ 4 ماہ 5 دن وہیں لگے تھے، جب یہ وقت گزرا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہوا، اس دوران میں کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ رجب میں اس کا انتقال ہوا معاویہ کا، اور اس کے بعد یزید متمکن ہو گیا خلافت کی مسند پر، اور اس نے بیعت کا اعلان کیا کہ میری بیعت کی جائے، اور کہہ دیا تھا، اس نے مدینہ کے حاکم کو لکھا تھا جو میری بیعت نہ کرے اس کا سر قلم کر کے مجھے بھیج دیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ مکہ میں ہوتے ہوئے اب وہاں پر بھی چونکہ کوفہ اور بصرہ وہ شہر تھے جن میں شیعان حیدر کرار زیادہ تعداد میں تھے، وہاں پر اس نے ابن زیاد جیسا شقی القلب شخص اس کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا معاویہ نے، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ باقی جگہوں سے تو میری بیعت ہو گئی ہے اور یہاں پر بڑا سخت مزاج شخص میں نے مقرر کر دیا ہے، تو یہ لوگ میرے خلاف تو کچھ کر نہیں سکتے، اب یہ رہ گئے چند افراد، ان سے میں یوں نپٹ لوں گا۔ اب وہ یہ چاہ رہا تھا، اب اسے پتہ چل گیا کہ مکہ چلے گئے ہیں، اور وہاں سے کوفہ کے لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم پر اتنا ظالم شخص مسلط ہو گیا ہے، آپ آئیے، آپ یہاں پر آئیں، خطوں پہ خط لکھ رہے تھے، خط پہ خط لکھتے جا رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خطوں کا سلسلہ یہ نہیں تھا کہ 60 ہجری میں ہی شروع ہوا جب امام مدینہ سے مکہ آئے، بلکہ یہ سلسلہ 51 ہجری کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ تب کا شروع تھا کہ جب امام حسن کی تعزیت کرنے کے لیے امام حسین کو خط لکھا گیا، تو اسی خط میں ہی، پہلے خط میں ہی ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو بہترین ایک شخصیت سمجھتے ہیں حکومت کے لیے۔ صلوات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام نے
کو جب خط موصول ہوتے رہے، اب 60 ہجری تھی، اور 60 ہجری میں بھی پھر سے چونکہ اب یزید آ گیا تھا، انہوں نے پھر سے خطوط کا سلسلہ شروع کیا، اور بار بار خطوط آتے رہے، حتیٰ کہ امام حسین نے اتنے خطوط کے آنے کے بعد، کیونکہ حجت تمام ہو جاتی ہے جب ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس خط ہو، مسلمان پکار رہے ہوں، کسی ایک عام انسان کو اگر پکار رہے ہوں جس کے پاس تھوڑا سا کوئی علم ہو اور جو اس مسئلے کا حل جانتا ہو، تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ یہ تو پھر امام تھے، وقت فرزند رسول تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ اس کہا کہ مسلم بن عقیل آپ جائیں اور مجھے حالات سے آگاہ کریں۔ 15 رمضان کو ان کو بھیجا، جناب مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں کوفہ پہنچ کر پھر وہ جو بھی حالات ہیں، ظاہر یہ تفصیل طلب ایک ہے سلسلہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے پھر یہ جو مکہ میں جو ان کا قیام ہے اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی میں یہاں سے اس لیے گزر رہی ہوں کہ وہاں سے پھر جب جناب عقیل کو بھیجا، وہاں سے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ جب بیعت ہو گئی 18,000 افراد کی، اور انہوں نے خط لکھ دیا کہ ہاں جی آپ تشریف لے آئیے، لیکن اس کے بعد گویا بساط ہی پلٹ گئی۔ اور دوسری طرف یہاں مکہ میں یزید نے 30,000 کا لشکر اس کو بھیجا اور کہا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین کو یہ بات اللہ کی طرف سے پتہ چل گئی، اللہ نے بتا دی، تو کیا ہوا کہ امام نے اس وقت اپنا جو احرام تھا حج کا، اسے عمرہ مفردہ میں بدل دیا، اور 8 ذی الحج کو وہ مکہ کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ میرا حسین سفر میں کتنی زندگی اور کتنی کٹھنائیاں تھیں، اس سارے سفر میں حسین کو ایک بات پتا ہے، ان کے سارے انتظامات کرنے والے عباس ہوتے، عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے اٹھا لو، عباس یہاں پہ رکنا، عباس یہاں پہ ٹھہرنا، عباس فلاں چیز لانے کے، سارے انتظامات مولا عباس کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا عباس کی زندگی میں مولا حسین کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنے لشکر رہ گیا ہے اور کتنا چلا گیا۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ مولا علی نے جب قبیلہ کلابیہ میں شادی کی تھی تو مقصد یہی تھا کہ میرے حسین کا کوئی ساتھی ہو۔ کہا تھا نا اپنے بھائی عقیل سے کہ مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنا ہے، ایسے خاندان میں شادی کرنا ہے کہ جہاں سے میں شادی کروں اور اللہ مجھے ایسے بیٹے سے نوازے، ایسا شجاع بیٹا ہو کہ جو میرے حسین کی نصرت کرے کربلا کے میدان میں۔ تو عباس یہی سنتے ہوئے بڑے ہوئے تھے کہ وہ نصرت امام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کربلا پہنچ گئے، منتظر رہے۔ پہلے تو کہا مولا حسین نے 4 محرم تھی اور خیمے لگے ہوئے تھے فرات کے کنارے، یزیدی فوج آگے بڑھی، پیغام آیا یہاں سے خیمے اکھاڑ لیے جائیں، جیسے ہی نام لیا اکھاڑ لیے جائیں۔ مولا عباس نے تلوار پکڑی اور لکیر لگا کر کہا اس کی جرت ہے کہ خیمہ حسینی کو یہاں سے ہٹا سکے۔ مولا حسین نے دیکھ لیا، مولا حسین نے دیکھ لیا، جلال بھی دیکھ لیا۔ بی بی زینب کو ایک پیغام بھیجا
रिवायात में है। वहां से कहते हैं बीबी ज़ैनब ने आवाज दिया अब्बास। बीबी फिजा पैगाम लेकर आकाजादी बुला रही। खामोश हो गए, समझ गए, पीछे हट गए। कयाम 4 मुहर्रम से नहरे फुरात से हटा दिए गए थे, लेकिन 7 मुहर्रम को पाबंदी लगा दी गई थी कि नहरे फुरात जाकर पानी नहीं लिया जाएगा। 8 मुहर्रम प्यास का पहला दिन था। अब्बास आगे बढ़े, मौला कोई सबील करें पानी की। आलतश की सदाएं बुलंद हो रही। कहते हैं कि उस दौरान में मौला ने, एक रिवायात में पता चलता है कि अगर मौला चाहते तो, और है रिवायात में कि एक कुआं वो खोद लेते, लेकिन इजाजत नहीं थी। वो तो इमाम चाहते तो चश्मे फूट पड़ते, लेकिन नहीं। 9 भी आ गए, 10 भी आ गए। अब इमाम देख रहे हैं, एक एक करके अंसार जा रहे हैं। बनु हाशिम की बारी आ गई। मौला अब्बास आगे आए। अब मौला अब्बास को पता था 32 बरस से वो जिस जंग का इंतजार कर रहे थे, बार बार जाने पर भी उनको इजाजत नहीं मिली। बार बार जाते थे, मौला अब तो इजाजत दे दे, मौला अब तो इजाजत दे दे। कहा नहीं अब्बास, तुम तो मेरे अलंबरदार हो, तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार। मौला अब्बास ने मुड़कर मख्तल की तरफ देखा, कहा कहाँ है लश्कर? वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलंबरदार हूँ? अब्बास, तुम्हें देख के बीवियों की ढाढ़स बंधी हुई है। रिवायात में हमने कहीं पढ़ा कि मौला अब्बास को जब इजाजत नहीं मिल रही थी, मौला अब्बास ने नजम की तरफ रुख किया, गोया कह रहे हो बाबा अगर मैंने लड़ना नहीं था तो मैं आया क्यों था? मेरी जिंदगी का मकसद क्या था? ये मलाल लेकर गुजर रहे थे, एक खैमे से आवाज आई, असगर असगर आंखें खोलो, मैं भी चचा से कहूंगी वो तुम्हारे लिए पानी ले आएंगे। अब्बास रुक गए, बच्ची बाहर आई, कहा चचा मेरा भैया आंखें नहीं खोल रहा। अब्बास ने कहा इजाजत ले दीजिए, गुलाम हाजिर है। इजाजत मिली, मशकीज़ा लेकर चले। कहते हैं जब वो मशकीज़ा लेकर चले तो उस वक्त खयाम में कोहराम बरपा था। अब्बास जा रहे, अब्बास जा रहे थे। हालांकि खुश होना चाहिए था कि पानी की सबील बन रही है, लेकिन नहीं। क्यों कोहराम बपा था? इसलिए कि अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली थी, तलवार ले ली थी। अब्बास तुम लड़ोगे नहीं, एक नेजा दिया था कि पानी की हिफाजत के लिए, मश्क की हिफाजत के लिए, बस एक नेजा तुम्हारे पास होगा। अब्बास रुखसत हुए, मश्क लिए, एक हाथ में अल्लाह, एक बाजू पे मश्क थी। अल्लाह आपको हमें बार बार उनके रोजे पे ले जाए जहाँ फुरात बहती है। कहते
ہے قرآن، اتنی شرمندہ ہے قرآن، جانے کہاں سے رستہ نکال کے زیر زمین وہ مولا عباس کی قبر کے گیڑ وہ پانی چکر لگاتا رہتا ہے، آئے عباس ہم نے آپ کو پیاسا رہنے دیا۔ مولا عباس پہنچ گئے، اتنا بڑا لشکر دبک کے رہ گیا عباس کو دیکھ کر، اس کی شان کو دیکھ کر کسی کی جرت نہیں تھی اس شیر کو روک سکے۔ عباس پہنچ گئے، آ گئے، پیاسا عباس، مشکیزہ ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں پانی لیا، وفا کا تقاضا نہیں ہے، غلام پانی پیے اور آقا پیاسا ہو، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے جب لوٹنے لگے فوج اشقیا سب اکٹھی ہو گئی، کہا اگر پانی خیام میں چلا گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، اب سارے اخلاقیات جنگ کی چھوڑ دو، سب مل کر حملہ کرو، اس شیر پر حملہ کرو۔ کہا اس شیر کو روکنا تو مشکل ہے، نشانہ لگاؤ اس مشکیزے کا جسے لے کر چل رہے، چاروں طرف سے شکاریوں کی طرح فوج اشقیا بن پڑی، جس بازو پہ مشکیزہ تھا وہ بازو قلم کیا، عباس نے دوسرے بازو میں مشکیزہ رکھ دیا، اس طرف سے آنے والے ظالموں نے نیا بازو قلم کر دیا۔ عباس جانتے تھے سکینہ آس لگا کر بیٹھی ہے، 40 بچے روزے پکڑے سکینہ کے خیمے میں، اپنے منہ دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیا، گھوڑا دوڑتا رہا، باوفا تھا نا، یہ وہ وقت تھا جب جانور وفا کر رہے تھے، انسان بے وفا ہو چکا تھا۔ مولا عباس آگے بڑھے، اب تیر اندازوں کو حکم ملا تیر چلاؤ، چاروں طرف سے تیر چلے اور سامنے سے اتنے تیر چلائے گئے، کوئی تیر ماتھے پہ لگا، کوئی آنکھ پہ لگا، کوئی گردن پہ لگا، کوئی سینے پہ لگا، اور اتنے تیر لگے آپ اس سے اندازہ لگائے کہ مشکیزہ چھن گیا، پانی بہ گیا۔ عباس نے رکاب سے روک لیا گھوڑے کو دوڑتے ہوئے، اب نہیں، اب خیموں کی طرف مت چلو، اب واپس چلو، کس منہ سے جاؤں گا، مشکیزے کے بغیر کس منہ سے جاؤں گا۔ گھوڑا مڑ گیا، کہتے ہیں گھوڑے کے اوپر بھی حملہ ہوا کہ عباس سنبھل نہ سکے، جیسے ہی گھوڑے سے گرے، جیسے ہی گھوڑے سے گرے، اتنے تیر تھے آنکھوں میں تیر تھا، آنکھ میں تیر تھا۔ مولا عباس نے چھپ کر گھٹنوں سے ہاتھ اٹھے، بازو تو تھے نہیں، کہتے گھٹنوں میں وہ تیر دے کے نکالتا جا کہ پیچھے سے کسی ظالم نے آگے سر میں سر شگاف ہو گیا، آواز دی میری مدد کرو، آقا عباس کی مدد کرو۔ مولا حسین جیسے ہی پہنچے، بس آخری جملہ، یہ پہلی دفعہ تھا کہ حسین آئے اور عباس کھڑے نہ ہو سکے۔ آقا مجھے معاف کرنا،
आज मैं